सही करो। Welcome, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and good evening. Pakistan Textile Journal और ITMA Asia and CITME 2026 की तरफ से खुश आमदीद। तिलावत कुरान पाक से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
I would now like to invite Mr. Nadeem Mazhar, publisher and managing editor of Pakistan Textile Journal, to deliver the welcome address and to introduce the ITMA Asia and CITME Roadshow. Mr. Nadeem Mazhar. Ladies and gentlemen, Muazzaz Mehmanan-e Grami, friends from the textile industry, Assalamu alaikum and good evening. I'm delighted that our chief guest has joined us, and Mr. Kamran Arshad, Chairman ITMA, and I would like to welcome you and all the other guests to this evening, that you will learn a little bit about this exhibition that we will be promoting. I'm also delighted to welcome our guests of honor who are here. Isme we have Mr. Rana Suhail Ahmed, Mr. Yasin, Pakistan Industrial Sewing Machines Association, and also our very distinguished expert on China, Mr. Zamir Awan Saab. He's a professor and a sinologist and an ex-diplomat as well. But before that, I would like to say a few words about Mr. S.M. Qutub Saab, and I would like to acknowledge his contribution to this textile industry, and particularly Pakistan Textile Journal that he has been associated with for the last many, many decades. And now Mr. Qutub, he's the bureau chief of Pakistan Textile Journal and former chairman of Lahore section of the Textile Institute, Manchester. He's a chartered textile technologist and fellow of the Textile Institute and a pioneer of quality management in Pakistan's textile industry. He has also been awarded the Institute Medal by the Textile Institute, which is started in 1921, and only one person every year has received it, and from Pakistan there's nobody else has had this distinction to get this medal from the Textile Institute. He has been instrumental in making this event a great success as always, and I would like to thank him for that. I also welcome all the representatives of textile associations, textile manufacturers, exporters, machinery, technology suppliers, academic institutions, members of business community, and of course our friends from the media, and all those who have joined us this evening. Pakistan Textile Journal has been, for the last 75 years, has been a witness of this textile industry, its ups and downs, its history. And our association with the textile machinery exhibitions go a long way. With ITMA, since the day one, the first exhibition which took place in 1951, but this edition that you are here to learn something about is ITMA Asia plus CITME. Since 2008, we have been working closely to promote this exhibition, one of the largest textile machinery exhibitions in the world. And over the years, we have continued to strengthen our association with the exhibition and its organizers. This exhibition brings together some of the most important textile machinery organizations in the world: CTMA, China Textile Machinery Association, CCPIT TEX, Sub-Council of Textile Industry of China,
CITME, the European Textile Machinery Manufacturers Consortium, and many of the companies who are exhibiting here that you will learn about shortly have had relationships with Pakistan for the last 70 plus years. This is why ITMA Asia and CITME remain so relevant to us. And China has also become a very important machinery and technology partner for Pakistan's textile industry. According to information provided by CTMA, Chinese textile machinery exports to Pakistan reached $320 million in 2025, despite all the adverse conditions that prevail today. Tonight's program, therefore, has a very practical purpose. We want to introduce you to ITMA Asia plus CITME 2026, explain what the exhibition offers, and provide practical guidance for those of you who may be planning to visit. Whoever is visiting can benefit a few from the points that we would like to present to you here. First of all, we would like to introduce you to hear a recorded message from Mr. Gu Ping, President of the China Textile Machinery Association. Following his message, I will take you through the main features of the exhibition, and towards the end of the presentation, we will cover the practical visitor registration, etc., and a question-answer session. I hope you find this program informative, practical, and useful, and we will now begin with the video message of Mr. Gu Ping, of President of China Textile Machinery Association, who are the organizers of this exhibition, who would like to welcome participants from Pakistan to this exhibition. 各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，大家好！很高兴在这座充满活力的城市，与各位相聚在2026中国国际纺织机械展览会及ITMA亚洲展览会巴基斯坦推介会的现场。我仅代表展会主办方之一的中国纺织机械协会 CTMA， 向远道而来的各位新老朋友致以最热烈的欢迎。当前，纺织产业、纺织机械产业正身处于一场由数字技术驱动的新一轮变革之中。5G、新材料、智能机器人、人工智能、大模型等高端前沿技术与纺织机械发生着奇妙的跨界融合，催生行业新质生产力，推动产业迈向连续化、自动化、智能化的协同发展。越来越多企业推出智能生产的整体方案，将智能化能力渗透到研发、制造、服务的每个环节，实现全周期赋能。在此背景下，2026中国纺织机械展览会及ITMA亚洲展览会已成为全球纺机制造企业与业界同仁面向未来、协同创新、彼此成就的顶级舞台。2026年11月20日至24日，展会将启用国家会展中心上海7大展馆，以18万平方米超大体量展示空间，集结全球1800余家纺织制造商同台竞技，展品覆盖纺纱、化纤、制造、针织、印花、染整、非织造、绣花、纺织、编织、再循环、测试、包装等全产业链。值得关注的是，本届展会还特别增设了纺织增强复合材料装备、纺织品循环再生技术与系统、产业数字化平台与全流程自动化解决方案、产品全生命周期可追溯系统等新兴板块。系统呈现
面向未来的技术体系与产业生态。2026国际纺织机械展还将继续设立研究与创新专区，联合重点高校集中展示纺织具身机器人、智能检测、人工智能开发平台等前沿成果，以及产学研用协同转化的生动案例，努力打造一个集学术交流、技术验证、产业孵化于一体的创新策源地，积极推动纺织和纺机产业链、创新链、人才链的深度融合。我们今天专程把推介会带到巴基斯坦，正是因为看重中巴两国在纺织业上天然的互补优势及彼取需要。巴基斯坦作为与中国山水相邻的友好邻邦，全天候战略合作伙伴，不仅文化底蕴深厚，纺织业更是活力十足，在民生保障、就业创造和国际贸易中都举足轻重。2025年，中国对巴基斯坦纺织机械贸易出口总额达3.2亿美元，其中针织机械出口占出口总额的49%，纺纱机械占15%，印染后整理设备占13%，其余品类占到了23%。这组数字背后，正是两国纺织业实实在在的互利共赢。我们诚挚邀请在座的各位企业家于今年11月赴展会现场进行交流，期待在上海再次与各位新老朋友相见。最后，预祝本次推介会圆满成功，祝大家身体健康，事业腾达。谢谢大家，上海。Ladies and gentlemen, now I would like to take you through a brief presentation on this exhibition, ITMA Asia and CITME. What you can expect in Shanghai, the opportunities it offers, and some practical information for visitors from Pakistan. Presentation. Next. Next, please. Stay. ITMA Asia and the exhibition is taking place in the National Exhibition and Convention Center in Shanghai from 20th to 24th November 2024. Before I give you a brief introduction about this year's exhibition, let me go through the 2024 edition, which took place 2 years ago, and in which more than 1,700 exhibitors from 22 countries and regions participated in October 2024. The area was roughly 160,000 square meters and welcomed 90,000 professional visitorship from 111 countries and regions around the world. The largest segment in this exhibition is printing, dyeing and finishing, which constitutes about 32% of the total exhibition, followed by spinning, chemical, fiber process 27%, and knitting machinery processing, which was 16%, and weaving preparation, weaving machinery 14%, non-wovens, garment manufacturing, testing equipments, and other process areas accounted for 11%. The countries, the main countries which
from where the visitors came included mainly from Asia, India, South Korea, Bangladesh, Indonesia, Iran and Pakistan, among other countries. And 78%, majority of their visitors, said that they would continue to visit ITMA Asia and CITME 2026 this year. Now an introduction of 2026 edition's features a little bit. ITMA will be held from, as I told you, 28th to 24th, and 1800 machinery manufacturers are participating this year. That is 200 more than last edition in 2024. And the area has increased from 160,000 square meters to 180,000 square meters. And here, if you can see, there are it's a very big exhibition center, and practically all of that is holding this exhibition on textile machinery. All the leading brands of textile machinery are going to be present there, most of them. Some of them you may not find them here, but you will certainly see all the leading textile machinery manufacturers presenting their cutting-edge technology for the visitors. From spinning machinery, you have Murata, Jingwei, CHTC, Saurer, Rieter, Hycop, Best, Titan, and Truchler. Chemical fiber machinery is very important in China, and I believe it's going to be more important in Pakistan as well. TMT, Barmag, etc., Hongyuan, CTAM, BTD. Weaving machinery, practically all suppliers of weaving machinery are present there. Picanol, Vandeville, Rifa, Karlmeyer, ITMA, Dornier, Stobley, and more. Knitting machinery is very, very important for Pakistan at the moment in high value addition, in which Santoni, Sixing, Shimaseki, and other companies are also present. Dyeing, printing, finishing section again is the biggest segment in ITMA Asia CITME 2026, and here also you will find Chinese technology as well as the best of the European technology under one roof, including digital printing, finishing, dyeing and printing. Non-woven machinery like Truchler, Yin Yang, others also a very big important part of this exhibition. And increasingly so, the garment machinery is also gaining its importance in ITMA Asia and CITME exhibition. One of the features that Mr. Gooping mentioned was the automation. In the spinning, automation is very important, as many of you present here would vouch for that. And now in the spinning, automated equipment to transport sliver cans, move laps, etc. Chemical fiber machinery is a very high-tech technology, and which is gaining improvements every year. And this is something really worth looking at when you are visiting ITMA Asia. Weaving machinery, as I mentioned, all the leading weaving looms and machinery manufacturers are there, including inspection systems, who will display their cutting-edge technology in November to the visitors from all over the world, particularly Asia. Knitting machinery again, high efficiency, intelligence, and the trends that we witness even in Pakistan here very closely is the water saving technology and equipment, resource recovery, and of course to reducing the energy cost.
Non-woven machinery again is a very big part, and it would be worth looking into this interesting segment, which can have a very good future in Pakistan. You will be able to witness a lot of research and innovation. इसमें intelligent robots, AI-based software, because China at the moment is leading the world in technology, and you can only see and witness it once you are there in China. Every part of the society is now intertwined with the latest technology. Sometimes you won't even find in Europe. आगे बढ़िए. अच्छा, what does this show have to offer? As mentioned earlier, leading machinery manufacturers are under one roof, where you can see whatever technology that might be of interest to you, and a good comparison of the traditional technology plus the new technology based on AI, automation, and latest R&D. And it's a good place to increase your business network with the international industry professionals, and new market, new innovations at Research and Innovation Pavilion can be found. There are some very unique ideas which will become very important in the future. So how do we take part in this exhibition? It's very simple. You go to the ITMA Asia website, as you can see on, and just visit a pre-registration system is there. The cost of the ticket is very nominal. It's just US dollar $9 for, or RMB 100 for the badge and registration. After that, there's a possibility to have a group or group participation from associations. If anybody is interested to arrange such kind of participation, we'll be happy to coordinate with the organizers. Accommodation should be booked early. There's a lot of places there, and the formalities of visa are quite strict. So if you follow the instructions of the visa center, because visa application centers are present in Karachi, Lahore, and Islamabad, and there they provide all the information, but this whole process is very thorough, and it's without human interaction. So you will have to apply by uploading all the supporting documents to their website, not like before. So it's, in some ways it's easier if you follow their guidance and their instructions, and there are no loopholes. You should not have any problem. A little something about Shanghai, which is a very, very modern city, with very accessible through planes, trains, buses, taxis, etc. Plenty of places to eat halal food over there as well. Over the years they have been increasing. And history, it's a city of great long history. In November, when the exhibition is taking place, the weather is very mild, sunny, 13 to 17 degrees, and it's going to be quite pleasant, in fact. There's some information which we'll be happy to provide to you later. This guide, invitation letter guide for visitors from Pakistan. All this information will be available. If you are interested, we can send it to you by email or by WhatsApp. Okay. Now, if you have any questions
I'll be happy to, if I can, answer them for you. जी बताइए. माइक दें. देखिए हाँ, ITMA Singapore. The data of the ITMA Singapore. I can tell you something Yes. about ITMA Singapore. What was why the Chinese representation was very low in the ITMA Singapore? Mostly Indian were there. So can you compare like you compared 2024 and देखिए, there are two Yes. different exhibitions that we are comparing here. ITMA Singapore was a special edition which took place last year. ITMA Asia plus CITME in Shanghai is a regular 2-year event which will continue to be held after every 2 years. ITMA Europe takes place once in 4 years, but only in Europe. Next year is going to be in Hanover. So it's just a matter of where the exhibition is taking place. They first ITMA Asia. नदीम भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एप्टमा इस सब में थ्रू बड़ा अच्छा होता है और काफ़ी फ्रूटफुल भी होता है आपका इवेंट और पाकिस्तान से. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एसोसिएशन की शक्ल में या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग PHMA से आते हैं, उनके लिए कौन सा स्पेशल डिस्काउंट है कि वो उनको दिया जाए एज कम्पेयर टू सिंगल या 2%? सर इस नुमाइश के लिए तो आप देख सकते हैं कि रेट्स ही इतने नॉमिनल हैं कि इसमें मज़ीद वहाँ पे ये हो सकता है कि वहाँ पे जो डेलीगेशन आता है उसके लिए क्या फैसिलिटेशन होती है, क्या उनका वहाँ पे वेलकम होता है, उनके लिए कोई ख़ास मीटिंग हब बनाया जाता है, कोई बिज़नेस सेंटर होता है जिसके अंदर वो अपने मीटिंग्स कर सकें, या उनके लिए कोई ऐसा विज़िट का प्लान किया जाता है कि उनके इंटरेस्ट की जो एग्जिबिटर्स हैं उनके पास इनको एक के बाद एक ले जाके उनसे टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जा सके. ये तो हो सकता है, मगर डिस्काउंट का मैं मज़ीद इसमें मैं क्या नॉट पॉसिबल. ओके सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह. If there are no questions, we can continue with our event. Okay. Nimra? मोहम्मद यासीन नाम है जी. मेरा एक सर क्वेश्चन है आपसे. हमारी क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमें अभी जैस्मा हुई है लास्ट टाइम, उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है. हमें सिस्मा भी जो है वो फैसिलिटेट करती है. हमें जो हम ये चाहते हैं कि नए बिज़नेस करने वाले जो यंग जनरेशन है वो आगे आए. बिल्कुल. तो नई जनरेशन के लिए हमें प्रॉब्लम ये होती है पाकिस्तानियों को जो रेगुलर ट्रैवल नहीं करते, तो उन्हें एक जो वीज़ा इनविटेशन रिक्वायर होता है वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली होता है. तो आया ITMA में जो लोग न्यू कमर जाना चाहेंगे, जिन्होंने इस पे पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम करना है, तो उन्हें भी आप बारकोड वाली इनविटेशन ये जारी करेगा ITMA, या सिंपल इनविटेशंस देंगे आप लोग? सर ITMA एशिया प्लस एग्जैक्टली जिसकी बात हो रही. देखिए, ये वीज़ा इश्यूज़ जो होते हैं, ये वीज़ा इश्यूज़ आर द पॉलिसी ऑफ द पर्टिकुलर गवर्नमेंट. उसकी क्या पॉलिसी है वीज़ा के लिए, उसमें कुछ समटाइम्स बिजनेस फैसिलिटेशन के लिए जो विजिटर्स जा रहे हैं फॉर एग्जिबिशंस के लिए, वो उसके लिए उनके पास स्पेशल कंसिडरेशन होता है. मगर आप यकीनन सही कह रहे हैं कि जो पहली दफ़े जाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए वाकई मुश्किल होती है. तो इसके लिए काम करने की ज़रूरत है कि उनको इस तरह से एश्योरेंस दी जाए कि ये लोग जो हैं ये जेन्युइन हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं. तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए आपकी एसोसिएशन शुड मीट द चाइनीज़ एम्बेसी, चाइनीज़ कॉन्सुलेट, उनको अपनी ये से. सर इसमें चाइनीज़ कॉन्सुलेट तो हमें फैसिलिटेट करता है, हमारी एसोसिएशन के अपने लेटर हेड पे हमें फैसिलिटेट करता है. तो दिस इज़ व्हाट. तो लेकिन जो ITMA एशिया है या CITMA है,
میں اس کی طرف سے پوچھ رہا سر ہوں اٹما ان کے طرف سے تو میرے خیال میں دیکھیے آپ کا جو ان لوگوں کا جو ایشو آئے گا وہ تو بیسکلی یہاں پہ ہوگا میں نا. بات کر رہا ہوں وہ آپ کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے وہاں پہ. ینگسٹرز کریں, بالکل کریں. ان کو پہنچوانے کا کام آپ ان سے چائنیز ایمبیسی گورنمنٹ سے آپ اپنی نیٹ ورکنگ کر کے کچھ اس میں تھوڑی سی اپنے لیے ایسوسیشن لیول پہ فیسیلیٹیٹ کروائیے سب کے لیے. چلیے ایکسلنٹ ہے. تھینک یو. دیٹ ول ہیلپ ادرز ایز ویل. بہت شکریہ. اوکے I think we have come to a stage where I would like to request our guests of honor to say a few words about the first. I would like to request Mr. Zameer Awan Sahab, آپ تشریف لائیے اور تھوڑا سا بتائیے آپ کا جو تجربہ ہے چائنا کے ساتھ اور ہاؤ یہ جو لوگوں کے ذہن میں جو کنسرنز ہیں میرے خیال میں آپ کافی حد تک اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. Being a regular visitor. Thank you. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. پہلے تو میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں. میرا نام ضمیر اوان ہے. پروفیشنلی آئی ایم انجینئر اور میں ڈپلومیٹ بھی رہا ہوں. میری تعلیم جو ہے وہ چائنا سے ہے اور چائنا سے میرا جو تعلق ہے تقریباً 46 ایئرز کا ہے. میں 1980 میں چائنا گیا تھا اور اب تقریباً 46 سال ہو گئے ہیں چائنا سے میں لنکڈ ہوں. نسٹ میں میں پروفیسرس ریٹائرڈ ہوا ہوں اور ابھی میرا ایک تھنک ٹینک ہے اور میں سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہوں. اچھا, ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایپٹما 26 جو ہے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ پچھلے کئی سالوں میں جا چکے ہوں گے اور جو نہیں گئے ہیں انہیں بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ایک چھت کے نیچے آپ کو ہر قسم کی مشینری, ہر قسم کی ٹیکنالوجی مل جاتی ہے. جو لوگ آپ میں سے اپنے بزنس سے مطمئن ہیں میں انہیں شاباش دیتا ہوں اور ان سے بہت خوش ہوں. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ اپنے بزنس کو بڑھایا جائے, امپروو کیا جائے, ایکسپینڈ کیا جائے, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مفید پلیٹ فارم ہے, اس میں ضرور جانا چاہیے. چونکہ میں ڈپلومیٹ بھی رہا ہوں تو اس لیے میں کوئی ویزا کے حوالے سے آپ سے بھی کچھ چیزیں اپنے تجربات شیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان ایمبیسی جب ویزا ایشو کرتی تھی تو ہمارے نزدیک کیا کرائٹیریا ہوتا تھا. کیونکہ میں چائنا میں ڈپلومیٹ تھا تو میں چائنا کے حوالے سے بتاتا ہوں. ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ چینی پاکستان جا کے کیا کرے گا, کیا پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کرے گا, اس کا پاکستان جانا پاکستان کے لیے مفید ہے, یہ بزنس کرے گا, انویسٹمنٹ لے کے جائے گا, ٹیکنالوجی لے کے جائے گا. تو ہم اسے خوشی سے ویزا دیا کرتے تھے. اگر ہمیں تھوڑا سا شک ہو کہ یہ جو ہے چینی پاکستان میں جا کے کوئی 2 نمبری کرے گا, ہمارے معاشرے کو خراب کرے گا یا کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہوگا, کوئی غیر قانونی چیزوں میں ملوث ہوگا, ہم اس کو ویزا نہیں دیتے تھے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر ملک اپنے مفاد میں ویزا دیتا ہے. چین کا ویزا ہو یا کسی ملک کا بھی ویزا ہو, وہ آپ کو ویزا اس صورت میں دے گا جب وہ اس بات سے متفق ہو یا اس بات سے کنونس ہو کہ آپ اس کے لیے مفید ہیں. اگر آپ چین جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بزنس کرتے ہیں یا ان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا وہاں سے کوئی ٹیکنالوجی لے کر آتے ہیں یا کوئی وہاں آپ کا کچھ کنٹریبیوشن ہے تو آپ کو خوشی سے ویزا دے گی.
تھوڑا سا میں آپ کو اس کا نیگیٹو پہلو بھی ذرا آپ سے اجاگر کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں ایمبیسی میں تھا تو ہمارے پاس ایک ونگ تھا کاؤنسلنگ افیئر کا, جو ہم پاکستانی قیدیوں کو وہاں ڈیل کرتے تھے. تو پاکستان کے بہت سے لوگ وہاں چین کی جیلوں میں ہیں, جن میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ڈرگ سمگلرز کی ہے. دوسرے نمبر پہ بھکاری ہیں جو وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو قیدی ہیں وہ 2 نمبر کرنسی میں, جعلی نوٹس میں, ڈالرز کرنسی میں یا اور اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کا اپنا کردار ٹھیک ہونا چاہیے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہاں جا کے اچھے کام کریں اور غلط کاموں سے گریز کریں. اور اب جو ہے چین کا ویزا جو ہے وہ زیادہ جو ہے آٹومیٹڈ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں ایک ایمبیسی میں گیا تو اس نے میری شکل دیکھی اور میں نے اس سے اچھی اچھی باتیں کی, میں نے اس سے کنونس کر لی, اس نے مجھے ویزا دے دیا. اب جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. اب دور جو ہے وہ سارا آئی ٹی کا ہے, اے آئی کا ہے, آٹومیشن کا ہے. اب ان کی ویب سائٹ پہ آپ نے اپنا سارا مٹیریل اپلوڈ کرنا ہے. آپ کا پرسنل انٹریکشن نہیں ہوگا, پرسنل انٹرویو بھی نہیں ہوگا. جب آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں, ہر چیز ٹھیک ہے, تو اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں یا آپ 10 دفعہ گئے ہیں یا 100 دفعہ گئے ہیں, آپ نے دنیا کا سفر کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آپ ان کی ویزا ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں, صرف آپ کے ڈاکومنٹ دیکھیں گے وہ لوگ, کوئی پرسنل انٹریکشن ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ کی ساری چیزیں پوری ہیں جو انہوں نے مانگی ہیں, مثلا فوٹوگراف ہے, پاسپورٹ کی کاپی ہے, انویٹیشن لیٹر ہے, بینک اسٹیٹمنٹ, مجھے نہیں پتہ کیا کیا چیزیں ہیں, لیکن جو بھی ڈاکومنٹیشن اگر پوری ہے تو آپ کا ویزا گرانٹ ہو جائے گا. اس میں ہیومن انٹریکشن نہیں ہے, ہیومن ججمنٹ نہیں ہے. پہلے کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی شکل پسند آئی ہے تو دے دیا, شکل بھی پسند ہے تو نہیں دیا. تو اب ایسا نہیں ہے کم از کم. تو اس لیے فرسٹ ٹائم جانے والوں کے لیے بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ جو باہر باہر جانے والے ہیں. اگر ڈاکومنٹیشن میں کمی ہوگی تو آپ 50 دفعہ بھی گئے ہوں گے تو پھر بھی وہ ویزا ایکسیپٹ نہیں ہوگا, بلکہ وہ اپلوڈ ہی نہیں ہوگا, آگے جائے گا نہیں. مثلا اگر اس نے یہ کہا کہ فوٹوگراف چاہیے جس کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہو, اس سائز کا ہو, اگر آپ نے وہ نہیں ڈالا تو آگے جا ہی نہیں سکتے ہیں. تو ڈاکومنٹیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ. باقی رہا کہ انویٹیشن تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی لوکل جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی کر سکتی ہیں, اور جو آرگنائزر ہیں چائنا میں سٹما والے, یہ بھی آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں. تو ڈاکومنٹیشن پہ زیادہ فوکس رکھیں آپ, تو ویزا کے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. پرسنل تعلقات ہونا اچھی بات ہے لیکن کوئی بہت ضروری نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں چونکہ انجینئر بھی ہوں, تو انجینئر کے قریب کے پاس نا ہمیشہ کام کرنے کے لیے 2 ڈائریکشن ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کیسے امپروو کرے, اور دوسرا ہے کہ پرائس کیسے, اس کی کاسٹ کیسے کنٹرول کرے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. میں جب ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کھانا سب سے اچھی کوالٹی کا ملے, قیمت سب سے کم ہو. میں جب جاتا ہوں شینڈلیئر خریدنے, لائٹ خریدنے, تو میں کہتا ہوں سب سے اچھی لائٹ مجھے دو لیکن قیمت سب سے کم ہو. میں اے سی لینے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے سی سب سے اچھا والا ہو, قیمت سب سے کم ہو. تو یہی جو ہے مسئلہ جو ہے, تضاد جو ہے ٹیکسٹائل والوں کے ساتھ بھی ہے. ہر کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ مجھے کپڑے یا ٹیکسٹائل پروڈکٹ سب سے اچھی کوالٹی کا ملے لیکن قیمت سستی ہو. تو اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ ہم بحیثیت انجینئرز کے ہمارے پاس 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے را مٹیریل کو, کاسٹ کو کنٹرول کریں. دوسرا اس کا ہے مینوفیکچرنگ پروسیس کو کنٹرول کریں, اس کی کاسٹ کم کریں. جو کام مشکل مشینوں سے ہوتا تھا, زیادہ وقت لگتا تھا, ہم نئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں اور اسے آسانی سے کریں, اس کی کوالٹی کو بہتر کریں. تو اس سے آپ کی کاسٹ کم ہوگی, آپ کمپٹیٹیو ہوں گے. دنیا میں اس وقت چین کا تجارت سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اور ملک دنیا میں چین کو پرائس میں اور کوالٹی میں کمپیٹ نہیں کر پاتا. تو اس لیے ہر کوئی جو ہے چین کے پروڈکٹ خرید رہا ہے. کنزیومر پروڈکٹ میں تقریباً چین کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو شیئر ہے نا ٹریڈ کا, وہ 70% ہے. ہائی ٹیک میں بھی اب چین آہستہ آہستہ بہت آگے آ رہا ہے. تو یہ جو نمائش ہے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ آپ وہاں جائیں اور دیکھیں آپ اپنے پروڈکٹ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. کیا آپ کے پاس وہ ساری مشینیں ہیں
جو ان کے پاس اس ایگزیبیشن میں ہیں، یا آپ ان میں سے کوئی خریدنا چاہتے ہیں، یا جیسے بھی ہو ممکن ہے جو آپ لوگوں کی پاکٹ اجازت دیتی ہے، جو آپ کے بزنس پلان ہے اس کے میں کیا چیز فٹ ان ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ کو ایک ویژن ملے گا، آپ کو بہت سے آئیڈیاز ملیں گے، بہت سے نئی اوپننگ ملیں گی، نیو ایونیوز آپ کو ملیں گے. تو بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. جو لوگ 2 سال پہلے اس ایگزیبیشن میں گئے تھے اور اس دفعہ جب جائیں گے انہیں واضح فرق نظر آئے گا کہ بہت سی نئی مشینیں آ گئی ہیں، بہت سی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ ایک موبائل خرید کے لاتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ موبائل ہے، سب سے اچھا موبائل ہے، لیکن سال کے بعد نیا موبائل آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نیا موبائل پرانے والے سے بہت اچھا ہے. آپ نے جو پچھلے سال گاڑی خریدی تھی، اب جو نئی گاڑی ہے اس کے فیچر اس سے بہتر آ گئے ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس جو مشینیں لگی ہیں یہ پرفیکٹ ہیں اور یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے. بہت سی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ٹرینڈز ہیں اور کیا چیزیں نئی آ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ایک مفید ثابت ہوگا کہ آپ کو اس سے کافی لرننگ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو اکانومی، جو گلوبل اکانومی ہے، سب سے اسٹرانگ اکانومی اس وقت چائنا کی ہے. ان کی جی ڈی پی گروتھ سب سے زیادہ ہے. یورپ اور امریکہ کے اس وقت ڈکلائن پہ ہے. میں ہر سال گرمیوں میں 2 مہینے جاتا ہوں یورپ ٹیچنگ کے لیے. تو یورپ میں نے دیکھا کہ کافی ڈیٹوریشن ہو رہی ہے، ان کی اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے. امریکہ کے تو ہم نے کل پرسوں خبروں میں دیکھا ہے کہ 40 ٹریلین ڈیپٹ ہے امریکہ پہ. تو ظاہری بات ہے کہ جن کی اکانومیز نیچے جائیں گی وہ مارکیٹ بہت لوکریٹو نہیں ہوں گی. تو پاکستانی بزنس مین کو یہ بات بہت سیریس طریقے سے سوچنی چاہیے ہم پروڈکٹ کہاں بیچیں گے. یقینی بات ہے امریکہ اور یورپ رہے گی مارکیٹ، کچھ عرصہ رہے گی، لیکن ڈکلائن پہ ہے. وہاں کمپٹیشن بڑھ جائے گا، وہاں ڈکلائن ہوگا. ایکسپیکٹڈ تو یہی نظر تو یہی آ رہا ہے. جبکہ چائنا رائز کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ملک گرو کر رہے ہیں. ہمارے ایکسپورٹرز کو نیو مارکیٹس ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، نئی منڈیاں تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے. پرانی منڈیوں کو بھی قابو رکھیں، وہاں بھی اپنا بزنس کریں، لیکن ساتھ ساتھ نئی منڈیاں بھی دریافت کرنے شروع کریں. اور یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ڈیولپ کنٹریز کے لوگ آئے ہوتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی بیچنے کے لیے، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ وہاں جا کے یہ ٹیکنالوجیز لینے کے لیے آتے ہیں. تو آپ کا دونوں سے انٹریکشن ہوتا ہے. تو جو پرسنل انٹریکشن ہوتا ہے یہ لیڈ کرتا ہے ٹورڈ بزنس ریلیشن. آپ ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی ایسے بزنس مین کو ملیں جو کسی وہاں پہ اٹالین یا جرمن ٹیکنالوجی لینے گیا ہے، لیکن آپ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ملک میں کیا ڈیمانڈ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی ایک اپارچونیٹی مل جائے. تو میرا خیال میں یہ ایک بڑا مفید پلیٹ فارم ہے. اس میں میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اپنے بزنس سے بالکل مطمئن ہیں اور پرفیکٹ ہیں تو انہیں شاید جانے کی ضرورت نہ ہو. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ سب کا. رمی صاحب بہت شکریہ. بہت پریکٹیکل آپ کی ایڈوائز ہے ہمارے وزٹرز کے لیے. اٹس ویری انکریجنگ ٹو نو کہ یہ اٹس ناٹ سو ڈیفیکلٹ، اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ تمام پروسیجرز کو فالو کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو مینیج. May I request now our chief guest, Mr. Kamran Arshad, to come and address our audience. Thank you, sir. Distinguished guests, representatives of the China Textile Machinery Association, Beijing Textile Machinery International Exhibition Company Limited, honorable organizers from Pakistan Textile Journal, respected industry colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening.
It is a pleasure to join you at the ITMA Asia and CITME 2026 Pakistan Roadshow. On behalf of ITMA, All Pakistan Textile Mills Association, I would like to thank the organizers for bringing the stakeholders together ahead of the forthcoming exhibition in Shanghai. Especially, I would like to thank Nadeem Mazhar Saab, who is always very kind and considerate, and I'd like to thank Qutub Saab as well for his untiring services to the textile industry of Pakistan. And even at this age, mashallah, he is very active. Pakistan's textile and apparel industry remains the backbone of our manufacturing and export economy. It contributes around 60% of the manufacturing and export economy of this country. It contributes around 60% of the country's merchandise exports, provides employment to millions of people, and supports an extensive domestic value chain stretching from cotton to spinning, weaving, processing, garmenting, garment manufacturing, and exports. It covers the entire value chain from cotton, spinning, ginning, spinning, weaving, processing, denim, home textiles, garments, technical textiles, apparel, home textiles, you name it. And I think for the first time over the past 2 years, ITMA and myself as its chairman made a concerted effort to do a reverse integration where ITMA is also trying to form a cotton board whereby it will bring the farmer in terms of various farming associations, Kisan Ittihad, PCGA, ITMA, Karachi Cotton Association, various leading seed companies, Army's Green Pakistan Initiative, and ITMA all on the same table. And that cotton board has been ordered by the Deputy Prime Minister, and we are probably weeks away from its formation, and the purpose of that cotton board would be a revival of the cotton crop in this country. However, as global trade is rapidly changing, the global textile industry is evolving with it. While competitiveness was largely determined by labor costs and access to raw materials, it is increasingly being shaped by technology, productivity, efficiency, sustainability, traceability, and the ability to produce higher value products. Against this backdrop, let me briefly put Pakistan's textile industry into perspective. Pakistan's textile exports as of 2026 stand at $17.9 billion out of the collective $30.15 billion of Pakistan's total exports. Of this $17.9 billion value, 40% of the textile exports were destined for the 27 member states of the European Union, while 25% were destined for US. So our biggest market is the 28 member bloc European Union, followed by United States. Ladies and gentlemen, these two markets are amongst the largest consumers of textiles and apparel, and also among the most stringent in terms of compliances. Both European and American buyers expect better quality, shorter lead times, greater traceability, lower environmental footprints, and compliant and competitively priced products. While buyer requirements are increasing, Pakistan's textile industry is simultaneously competing with some of the world's largest and most technologically advanced textile producing countries. China and Vietnam export textile products to the European Union and the United States using smart textile technologies such as automated knitting, low carbon digital equipment, smart machine networking, AI-based quality control, and automated warehousing.
Though the scale of their production may not always be comparable to ours, ladies and gentlemen, it is important to recognize that Pakistan competes with these technologically advanced economies at the product level. In the short to medium term, the answer may be no. However, in the long run, it is certainly possible and nothing is impossible. And that is precisely where innovation and the adoption of new technology across the textile value chain becomes critical. As of financial year 2026, Pakistan had imported approximately $11 billion worth of machinery, of which around $600 million comprised textile machinery. Of these textile machinery imports worth $600 million, $292 million of 50% was imported from China. Interestingly, textile machinery imports from China stood at $413 million back in financial year 2022, the year when Pakistan recorded its highest textile exports at around $19.3 billion. So آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کا اور چائنا سے مشینری امپورٹ کا ایک گہرا تعلق ہے. This indicates that export growth and investment in innovation and technology tend to move together, highlighting the relationship between technological investment and export performance. Pakistan is one of the very few economies in the world with a complete textile value chain, and it must leverage this asset to its fullest potential. Modern spinning and weaving machinery can improve efficiency, reduce labor, and reduce waste. We have China's model right in front of us. China's spinning and weaving sector has adopted modern operations, including highly automated smart factory models, rather than relying solely on conventional machinery. China's factories are also using AI vision systems integrated with looms to detect defects and immediately flag quality problems. میں چائنا سال میں 3 سے 5 دفعہ جاتا ہوں, اور میں جب بھی چائنا جاتا ہوں, چاہے میں گوانگزو جاؤں, چاہے میں شنگھائی جاؤں, چاہے میں بیجنگ جاؤں, ہر دفعہ میں حیران ہو کے آتا ہوں. اینڈ مجھ سے پہلے جو اسپیکر تھے جنہوں نے بات کی کہ وہ یورپ بھی جاتے ہیں, چائنا بھی جاتے ہیں, اور ہر دفعہ وہ یورپ میں ایک ڈیٹیریوریٹنگ انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں. میں بالکل ان کی بات سے 100 نہیں 200% ایگری کرتا ہوں. اینڈ چائنا جب بھی میں جاتا ہوں, میں ہمیشہ ایک نیو اینڈ مور ماڈرن انفراسٹرکچر دیکھتا ہوں. اینڈ رات کو چائنا میں ایز اے فارنر سڑکوں پہ 2 بجے 3 بجے تک پھرنا انٹائرلی سیف ہے. اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی میں چائنا جاتا ہوں, میں اور بزنسز کے حوالے سے بھی چائنا جاتا ہوں. اینڈ میں چائنا ابھی پچھلے مہینے بھی تھا, میں چائنا اپریل میں بھی تھا, اور چائنا میں ہر چیز کا اسکیل, ہر چیز کا سائز دیکھ کے انسان حیران اور پریشان ہوتا ہے. ایک طرف کہ ہم نے یہ ترقی کیوں نہیں کی بحیث پاکستان, جبکہ 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے ہم چائنا سے آگے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید کی کرن بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کا فیوچر چائنا کے ساتھ الائن ہونے میں, شاید ویسٹ کے ساتھ الائن ہونے میں نہیں ہے, چائنا کے ساتھ الائن ہونے میں. اینڈ آج آپ نے کوئی بھی نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, یا اپنے ایگزسٹنگ بزنس کے لیے یا نیا بزنس کے لیے, چاہے وہ ٹیکسٹائل سے ہٹ کے ہے, چائنا ول بی یور سپلائر آف اکوپمنٹ, ٹیکنالوجی اینڈ مشینری گوئنگ فارورڈ. جس بزنس میں آپ چائنا کو ایز اے کی کمپوننٹ انٹیگریٹ نہیں کریں گے, اس بزنس کے چانسز ٹو سکسیڈ ڈمینش ہوں گے. میں خود چائنا 2024 میں سورر کی فیکٹری گیا تھا, اورمچی شنجیانگ پروونس میں, جو آپ کے خنجراب پاس کی دوسری سائڈ پہ ہے. اینڈ سورر جو ایک 100 سال سے زیادہ پرانا جرمن برانڈ تھا جس کو چائنا نے ٹیک اوور کر لیا. تو جب میں نے ان کی ٹیکسٹائل مشینری مینوفیکچرنگ سیٹ اپ دیکھا تو میں حیران پریشان ہو گیا. اور ادھر میں نے اسپننگ ملز وزٹ کی,
2023 میں بھی 2024 میں بھی میں اگین حیران پریشان ہو گیا کہ ایک ہی کمپاؤنڈ میں 6.5 لاکھ سپنڈل لگا ہوا تھا, 20,000 روٹر لگے ہوئے تھے. وہ 20,000 روٹر ایک شیڈ میں تھے, اینڈ جو 6.5 لاکھ سپنڈل تھا وہ 6 فیکٹریوں میں ڈیوائیڈڈ تھا. 1,15,000 سپنڈل کی 6 فیکٹریاں وہاں لگی ہوئی تھی. اور وہ جو 1,15,000 سپنڈل تھا وہ 2 کھاتوں میں ڈیوائیڈڈ تھا, سمپل آسان لفظوں میں. اینڈ وہ 1,15,000 سپنڈل 320 بندوں سے چل رہا تھا, جبکہ ہمارے ہاں ایک پرانی 25-26 ہزار سپنڈل کی مل 500 سے 600 بندے سے چلتی ہے. اینڈ برانڈ نیو 25 سے 29 ہزار سپنڈل کی ہائیلی آٹومیٹڈ مل ہم 300 بندے سے چلا کے یا 250-300 بندے سے چلا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا مارکا مار رہے ہیں. So we have a lot to learn from the Chinese business model and the scale of China. And with that, I think ہمیں چائنا سے را مٹیریل نہیں چاہیے, ہمیں چائنیز ٹیکنالوجی اینڈ چائنیز وے آف ڈوئنگ بزنس کو سیکھنا ہے اور اس کو ادھر لانا ہے. These examples reiterate the importance of international platforms such as ITMA Asia and CITME 2026 in Shanghai. They provide textile manufacturers and textile professionals with an opportunity to see firsthand what textile giants as well as emerging economies are adopting in terms of innovation and sustainability. In the broader context, Pakistan's bilateral trade with China stands at approximately $23 billion. This demonstrates the depth of our existing commercial relationship, but I believe there is a considerable potential to take this partnership further in areas of mutual interest such as investment in high-value textiles and long-term manufacturing partnerships. While Pakistan offers an established export industry and skilled human resources, China brings tremendous technological capabilities. Bringing these strengths together can create opportunities for both countries. ITMA remains committed to supporting this transformation and to strengthening Pakistan-China cooperation in textile technology, investment and industrial development. I wish the organizers every success with the exhibition in Shanghai and encourage the industry to leverage this opportunity to enhance Pakistan's export competitiveness. Before I close, ایک صاحب نے بات کی تھی کہ ITMA کیا کر رہا ہے اس ایگزیبیشن کے حوالے سے, یا ماضی میں شاید ہم ڈیلیگیشنز لے کے جاتے تھے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ITMA ممبرز ہیں ان کے سینئر پرسنل اگر جانا چاہیں اس ایگزیبیشن کو اٹینڈ کرنے, اپنی کمپنی سے نامنیٹ ہوں, تو وہ ITMA کو لکھیں اینڈ ITMA انہیں ریکمنڈیشن لیٹرز پرووائڈ فار کرے گا, بیکاز ان ریکمنڈیشن لیٹرز کی بیسس پہ آپ ITMA کو لکھ سکتے ہیں, CITME کو لکھ سکتے ہیں, یا مشینری مینوفیکچرر کو لکھ سکتے ہیں. وہ پھر اس ریکمنڈیشن لیٹر کی بیسس پہ, یا اگر آپ نے پہلے ان مشینری مینوفیکچررز کے ساتھ بزنس کیا ہوگا تو وہ پھر آپ کو وہاں سے بار کوڈ والا انویٹیشن لیٹر پرووائڈ فار کریں گے. تو ITMA کے دروازے کھلے ہیں اپنے ممبر ملز کے سینئر پرسنل, سینئر ٹیکنیشین, انجینئر حضرات کے لیے, کہ ہم آپ کو ان کے لیے ریکمنڈیشنز لیٹر پرووائڈ کریں گے. باقی کسی کا اگر ادھر کوئی سوال ہو, اگر ندیم صاحب کی اجازت ہو سوال پوچھنے کی, تو کسی کا کوئی سوال ہو تو میں کوشش پوری کروں گا اپنی صلاحیت تک آنسر کرنے کی. جی کسی کا کوئی سوال, کوئی کامنٹ؟ چلیں, بڑی مہربانی, تھینک یو جی, تھینک یو. بہت شکریہ کامران صاحب, ویری پریکٹیکل, ویری یوزفل انفارمیشن. آپ کا اتنا جو تجربہ ہے وہاں جانے کا, آل دیز ایئرز, سال میں کتنی دفعہ, آئی تھنک ادرس کین بینیفٹ فرام اٹ, اینڈ ڈیفینیٹلی پاکستان can have a brighter future with China, as you mentioned. So now we are reaching the conclusion of our event, and I would like to request Mr. Kamran Saab to come once again on the stage, and Qutub Saab to join him, please, for the shield distribution ceremony. Thank you.
I would like to invite our guest of honors to please join us on the stage and receive their shields from our chief guest, Mr. Kamran Arshad. میں درخواست کرتی ہوں ضمیر امان صاحب سے کہ پلیز ہمیں جوائن کریں. ہمارے اگلے گیسٹ آف آنر مسٹر محمد یاسین پاکستان انڈسٹریل سوئنگ مشین امپورٹرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے. آپ کو سوال پوچھنے کا انعام مل رہا ہے. آئندہ ان سے مجھ کو سوال پوچھیے گا. ہمارے تیسرے گیسٹ آف آنر مسٹر میاں شوکت علی فرام ستارہ لیبلز. ان سے درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ ہمیں جوائن کریں. Okay, I think, sir. Now, lastly, I would like to request Mr. Qutub Sahab to present a very special souvenir to Mr. Kamran Arshad. It is his own creation. He's اور یعنی ان کی ایک شخصیت کا پہلو یہ ہے کہ بہت بڑے آرٹسٹ بھی ہیں. سر آئیے سر. اس کے بعد گروپ فوٹو. Would like to request the guests to come forward for a group photo, please. آ جائیں آپ لوگ پیچھے جوائن کر لیجیے گا. Thank you. Okay.
Our evening is concluding now, and मैं सबका शुक्रगुजार हूँ हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन का जिन्होंने इस इवेंट में हमारे साथ शिरकत की. Especially our chief guest, Mr. Kamran Arshad, our guests of honor, and the industry and the association representatives, also the media and everybody who has contributed for the success of this event. Please join us for the dinner. Thank you very much for your participation.